اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید احمد غامدی صاحب اپنے کئی ایک پروگرامز میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی مسیح موعود کے بارے میں شک کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حافظ الحاج حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے یہ دعویٰ کیا ہے۔ غامدی صاحب اپنے موقف کے ثبوت کے لیے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک خط بنام حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ جس خط کا وہ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں وہ نظام جماعت احمدیہ کے تحت مکتوبات احمد کے نام سے شائع شدہ کتاب میں ہے۔ ظاہر ہے کہ جماعت احمدیہ جس خط کو انشراح صدر سے شائع کر رہی ہے اس سے وہ مطلب نہیں لیا جا سکتا جو غامدی صاحب لے رہے ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اگر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کو تاریخ کے آئینے میں دیکھنا ہو تو پھر متعلقہ امور سے متعلق بڑی احتیاط اور تحقیق سے نتیجہ اخذ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاکسار اس پروگرام میں اس زیر بحث خط کی متعلقہ عبارت انتہائی دیانتداری سے پیش کرنے جا رہا ہے، مگر اس خط کی متعلقہ عبارت پیش کرنے سے قبل یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دعوی مسیح موعود کے بارے میں بعض بنیادی امور کا ذکر کر دیا جائے تاکہ اس خط کی متعلقہ عبارت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ کیونکہ زیر بحث خط کی ایک تاریخی حیثیت ہے اس لیے بعض بنیادی تاریخی امور کو زیر بحث لانا ضروری ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، غامدی صاحب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جس خط کے حوالے سے اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ خط مکتوبات احمد کی جلد 2 کا خط نمبر 63 ہے اور اس خط پر 24 جنوری 1891 کی تاریخ درج ہے۔ اب خاکسار اس خط کا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خاکسار سامعین کرام کی خدمت میں درخواست کرتا ہے کہ اس بات کو بطور خاص ذہن میں محفوظ کر لینا چاہیے کہ غامدی صاحب جس خط کی بنیاد پر اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ خط 24 جنوری 1891 کا ہے۔ اب خاکسار ایک ایسی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہے جس کا تعلق 1891 سے 9 سال قبل سے ہے، یعنی 1882 سے۔ یہ کہ آپ علیہ السلام 1882 میں اپنی موجز نما معرکۃ الآراء کتاب برائین احمدیہ کا حصہ سے وہ لکھ رہے تھے کہ مارچ 1882 میں آپ علیہ السلام پر ماموریت کا پہلا الہام عربی زبان کے 101 کلمات پر مشتمل نازل ہوا۔ اب خاکسار اس الہام کا اس مقام پر طوالت کے خوف سے پورے طور پر تجزیہ پیش نہیں کر رہا۔ خاکسار نہایت اختصار سے بیان کرتا ہے کہ وہ الہام کے ایک مختلف الانواع پیش گوئیوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس الہام کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان پیش گوئیوں کو لکھ لو کہ مستقبل میں اپنے اپنے وقت پر پوری ہوں گی۔ ان پیش گوئیوں میں آپ علیہ السلام کے جملہ دعاوی کو بطور بیج کے بیان کر دیا گیا ہے، یعنی ان تمام دعاوی کو بطور بیج کے بیان کر دیا گیا ہے جن کا آپ علیہ السلام بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تدریجاً اعلان کرتے رہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع ان پیش گوئیوں کو برائین احمدیہ میں لکھ دیا، الگ سے نہ کوئی اعلان کیا اور نہ ہی کوئی اشتہار شائع کیا۔ گویا یہ کہ کتاب برائین احمدیہ مستقبل میں واقع ہونے والی پیش گوئیوں کی ایک مضبوط دستاویز ہے۔ برائین احمدیہ میں درج پیش گوئیوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو زمانہ برائین احمدیہ سے اطلاع دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو مجدد وقت، امام مہدی اور مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز کرنے جا رہا ہے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ خاکسار طوالت کے خوف سے ماموریت کے پہلے الہام کو پورے طور پر پیش نہیں کر رہا کیونکہ یہ عربی زبان کے 101 کلمات پر مشتمل ہے، اور خاکسار نے بطور خاص یہ بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بعد میں جو دعاوی کیے وہ بطور بیج کے اور بطور پیش گوئی کے برائین احمدیہ میں درج ہیں،
یہ کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا اعلان کروائے گا، اور آپ علیہ السلام کی شدید مخالفت بھی ہوگی۔ انجام کار آپ علیہ السلام کامیاب ہوں گے اور آپ علیہ السلام کے مخالفین ناکام و نامراد رہیں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، اب خاکسار برائن احمدیہ میں سے آپ علیہ السلام کے چند ایک الہامات بطور نمونہ پیش کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک الہام اس طرح ہے، یہ کہ اردت ان استغلف فخلقت آدم، یعنی میں نے اپنی طرف سے خلیفہ کرنے کا ارادہ کیا سو میں نے آدم کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام اس الہام کی تشریح میں برائن احمدیہ میں لکھتے ہیں، اور یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس میں روحانی سلسلہ کے قائم ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایسے وقت میں جب کہ اس سلسلہ کا نام و نشان نہیں۔ اور پھر ایک الہام اس طرح درج کیا گیا ہے، یحیی الدین و یقیم و شریعہ، وہ زندہ کرے گا دین کو اور قائم کرے گا شریعت کو۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ حدیث میں انہی الفاظ سے امام مہدی اور مسیح موعود کا کام بیان ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام اپنی کتاب برائن احمدیہ کے حصہ چوہار میں لکھتے ہیں، اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور انوار کے روح سے مسیح علیہ السلام کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس عبارت کو پھر سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں، اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور انوار کے روح سے مسیح علیہ السلام کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ نے اس عبارت کو سنا اور اس سے نتیجہ نکالیے، یہ کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام مسیح علیہ السلام کی پہلی زندگی کا نمونہ ہیں۔ یہ اس وقت کے حقائق ہیں جب کہ آپ علیہ السلام کی حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ہی کوئی واقفیت تھی اور نہ ہی کوئی ملاقات ہوئی تھی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ برائن احمدیہ 1880 تا 1884 کے عرصہ میں لکھی گئی اور شائع کی گئی، اور پھر آپ علیہ السلام نے اوائل مارچ 1885 میں ایک اشتہار شائع کیا۔ آپ علیہ السلام اس اشتہار میں لکھتے ہیں، مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح ابن مریم علیہ السلام کے کمالات سے مشابہ ہیں، اور ایک کو دوسرے سے بشدت مناسبت و مشابہت ہے، اور اس کو خواص انبیاء اور رسل کے نمونہ پر محض ببرکت مطابعت حضرت خیر البشر افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم ان بہتوں پر اکابر اولیاء سے فضیلت دی گئی ہے کہ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اس کے قدم پر چلنا موجب نجات و سعادت و برکت، اور اس کے برخلاف چلنا موجب بعد و حرمان ہے۔ خاکسار نے یہ جو عبارت پیش کی ہے، یہ عبارت اوائل مارچ 1885 کی ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے 8 مارچ 1885 کو ایک دوسرا اشتہار شائع کیا، یہ کہ یہ عاجز مولع برائن احمدیہ حضرت قادر مطلق جل شانہ کی طرف سے معمور ہوا ہے کہ نبی ناصری اسرائیلی مسیح علیہ السلام کی طرز پر کمال مسکینی فروتنی و غربت و تذلل اور تواضع سے اصلاح خلق کے لیے کوشش کرے۔ اس لیے یہ قرار پایا ہے کہ بالفعل بغرض اتمام حجت یہ خط ما اشتہار انگریزی یعنی اردو اور انگریزی شائع کیا جائے، اور اس کی ایک ایک کاپی بخدمت معزز پادری صاحبان اور بخدمت معزز بہرامو صاحبان و آریہ صاحبان و نیچری صاحبان و حضرات مولوی صاحبان ارسال کی جاوے۔ یہ تجویز نہ اپنے فکر و اجتہاد سے قرار پائی ہے، بلکہ حضرت مولا کریم کی طرف سے اس کی اجازت ہوئی ہے، اور بطور پیش گوئی یہ بشارت ملی ہے کہ اس خط کے مخاطب جو خط پہنچنے پر رجوع بحق نہ کریں گے، ملزم و لاجواب و مغلوب ہو جائیں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، کسی بھی مامور من اللہ کا بنیادی کام تو یہ ہوتا ہے
کہ وہ اصلاح خلق کرے کسی بھی معمور میں اللہ کہ اس کے مختلف کاموں کی نسبت سے مختلف نام ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے الہام الہی کی بنیاد پر اپنی کتاب براہین احمدیہ میں اور پھر ان مذکورہ اشتہارات میں اپنے آپ کو مسیح مسیح قرار دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، غور فرمائیے، انتہائی عظیم صداقت کا بیان ہے۔ براہین احمدیہ میں ہی آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لکھوایا کہ آپ علیہ السلام کو مسیح علیہ السلام سے مشابہت ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے 1885 میں آپ علیہ السلام سے مجدد وقت ہونے کا اعلان کروایا، اس وقت بھی ساتھ لکھوایا کہ آپ علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرز پر مسکینی سے اصلاح خلق کا کام کریں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب تو آپ مجدد ہیں، مگر اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو ایک وقت میں جا کر مسیح موعود کے مقام علی شان پر فائز کر دے گا۔ اور یہ واقعات ہیں 1880 تھا 1885 کے مارچ تک کے۔ آپ علیہ السلام اس اشتہار کے ساتھ ایک خط بھی دنیا بھر کے مذہبی اور سیاسی طور پر مقتدر رہنماؤں کو بھجوایا، اور حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ریاست جموں میں شاہی طبیب کے عہدہ پر کام کر رہے تھے۔ اور جب یہ اشتہار حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گورداس پور کے ایک شخص کے ذریعہ ملا جو اس وقت ریاست جموں میں ملازم تھے، تب مولانا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ملاقات کے لیے قادیان آئے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مارچ 1885 کے اشتہار کے بعد مارچ 1889 میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سلسلہ بیعت کا آغاز کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، اور پھر آپ علیہ السلام نے 1890 کے وسط میں اپنے مسیح مسیح ہونے کی حیثیت کی مزید تشریح بذریعہ خطوط و اشتہارات پیش کی۔ یہ واقعات ہیں وسط 1890 تک کے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ بنا کہ وہ بات جو براہین احمدیہ کے زمانے سے بطور بیج اور پیش گوئی کے تھی، اب اس کو 1890 میں آپ کے مجددیت کے مقام سے اللہ تعالیٰ مسیحیت کے مقام کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور غامدی صاحب آپ علیہ السلام کے جس خط کا حوالہ دے رہے ہیں جو آپ علیہ السلام نے حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، وہ مکتوبات احمد کی جلد دوم میں خط نمبر 63 کے طور پر درج ہے، اور اس پر تاریخ ہے 24 جنوری 1891 کی۔ قبل اس کے کہ خاکسار اس مطلوبہ خط کی عبارت پیش کرے، اس خط کو قریب الفہم کرنے کے لیے خاکسار آپ علیہ السلام کا اس سے قبل کا خط جو آپ علیہ السلام نے حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ کو ہی لکھا، اس خط کا مکتوبات احمد میں نمبر ہے 59 اور تاریخ ہے 15 جولائی 1890، یعنی غامدی صاحب کے پیش کردہ خط سے 6 ماہ قبل کا خط ہے۔ اس خط میں آپ علیہ السلام حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ رہے ہیں کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی آپ علیہ السلام کے دعویٰ مسیح موعود کی شدید مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عقلی طور پر مسیحی کا آسمان سے اترنا ثابت کر دیں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، نوٹ فرمائیے، یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عقلی طور پر، نہ کہ از روئے قرآن مجید۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کہہ رہے ہیں کہ وہ عقلی طور پر مسیح کا آسمان سے اترنا ثابت کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بٹالوی صاحب کو لکھا ہے
کہ اگر وہ آپ علیہ السلام کا دعویٰ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ علیہ السلام ان سے ملاقات کر کے بھی، ان کے گھر جا کر بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کا ایک خط مکتوبات احمد کی جلد اول میں خط نمبر 10 کے طور پر درج ہوا ہے۔ یہ خط بنام مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ہے۔ آپ علیہ السلام اس خط میں مولوی صاحب کو لکھتے ہیں کہ آپ مسیح ہیں، روحانی طور پر موعود بھی ہیں، اور یہ کہ کوئی مسیح آسمان سے خاکی وجود کے ساتھ اترنے والا نہیں ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ مولوی بٹالوی صاحب اہل حدیث خیال کے تھے، جو قرآن مجید کے بالمقابل اس زمانہ میں حدیث کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ مولوی بٹالوی صاحب زور دے رہے تھے کہ مسیح علیہ السلام نے دمشق کے مشرقی مینار پر ہی نزول فرمانا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کو خاموش کروانے کے لیے ان کو لکھا کہ آپ علیہ السلام کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ آپ وہ مسیح ہیں جنہوں نے دمشق کے مشرقی مینار پر نزول فرمانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں لکھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک امر تھا اور قطعی اور یقینی تھا، اس عاجز نے پہنچا دیا ہے۔ ان حقائق سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسی مضمون کا خط آپ علیہ السلام نے مولوی بٹالوی صاحب کی نسبت سے حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لکھا۔ مکتوبات احمد میں جو خطوط ہیں وہ تو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہیں۔ حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط تو موجود نہیں ہے، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے خط پر حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ عبارت اس طرح ہے جس کا غامدی صاحب ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ کہ جو کچھ یعنی حضور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ رہے ہیں، یہ کہ جو کچھ عام مخدوم نے تحریر فرمایا ہے، یعنی جو کچھ حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں لکھا ہے کہ اگر دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر الگ مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ اس کو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشورہ سے دعویٰ کیا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہی بات تو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مولوی بٹالوی صاحب کو لکھی، اور یہی آپ علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ آپ وہ پہلے والے مسیح نہیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دمشق کے شرقی جانب نزول فرما ہوں گے۔ وہ تو اسرائیلی نبی تھے جو کہ وفات پا چکے ہیں۔ اور یہی بات حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد آپ علیہ السلام کے دعویٰ کے، نہ کہ پہلے، بعد آپ علیہ السلام کے دعویٰ کے، آپ علیہ السلام کے دعویٰ کی تائید میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، یعنی مخالفت کی کیا بات ہے۔ دعویٰ پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ علیہ السلام یعنی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس خط میں اگلا فقرہ اس طرح لکھتے ہیں کہ در حقیقت اس عاجز کو مسیح بننے کی کچھ حاجت نہیں، یعنی یہ کہ آپ علیہ السلام کی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے ایسے عہدوں کی، صرف آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بننا چاہتا ہے، یعنی یہ کہ آپ علیہ السلام صرف یہ بننا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے عاجز اور مطیع بندوں میں داخل کر لے۔ اور آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے تو فرمایا کہ ہم ابتلا سے کس طرح بھاگ نہیں سکتے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو بخوبی معلوم تھا کہ دنیا دار مامور من اللہ کی انتہائی گندی اور شدید مخالفت کرتے ہیں، اس لیے لکھا کہ ہم ابتلا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
شکریہ.